لگی کلی خوش ہو کے باغبان سے یہ باغبانی ساری ہو قسمت تیری کھلی اے باغبانی ساری ہو قسمت تیری کھلی آتے ہیں سیر کرنے کو مشکل کشا درود پڑھیے محمد و آل محمد علی گلشن میں ایک سلوات باواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رک جاؤں گانا جعفر درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات یہ ایک بزرگ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، مجلس 40واں.
جسے مجلس چہلم بھی ہم کہتے ہیں، اکثر و بیشتر تدفین کو لے کر لوگوں کے دل میں وسوسہ رہتا ہے کہ یہاں دفنا دیا، وہاں دفنا دیا۔ شاعر نے 4 مصروں میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کریں تو اس کی مٹی کہاں پہنچتی ہے۔ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ کفن کو صرف نشانی موت ہے، نہ کہو کفن کو صرف نشانی موت ہے، نہ کہو کہ زندگی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے، کفن کو صرف محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، یہ خاک جا کے در پنجے تن سے ملتی ہے، محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، یہ خاک جا کے در پنجے تن سے ملتی ہے، کفن کو صرف درود پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک مومن کی آخری خواہش کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیں آپ حضرات، خاص طور پہ تیسرا اور چوتھا مصرع۔ موت جب کے عزادار سے ٹکراتی ہے، موت جب کے عزادار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں،
خود موت ہی مر جاتی ہے، موت جب، اور تیسرا چوتھا مصرع خاص طور پر ملاحظہ فرمائیں، یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ موت ہے در کے غلاموں کو کہاں، درود پڑھے محمد والے محمد، آتی ہے موت جب، درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یہ جو قطعہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، وہ پیچھے چچا سید علی بیٹھے ہیں ہمارے، ان کے والد مرحوم ہوا کرتے تھے استاد سوز خان میر صاحب علی عباس، پڑھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ مرثیہ بھی انہی کا پڑھا ہوا پڑھوں گا جو جس انداز میں پڑھتے تھے۔ آپ حضرات درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ نکیر قبر میں، نکیر قبر میں، کیوں کان کھائے نکیر قبر میں، ٹھہر بھی جاؤ کہ حیدر اب آئے جا، ٹھہر بھی جاؤ کہ حیدر اب آئے جا، نکیر قبر میں، کیوں کان کھائے جاتے ہیں۔ اور تیسرا چوتھا مصرع ملاحظہ فرمائیں حضرات، بہت زمانہ ہوا کاٹ شہ پر جبریل، وہ پر کے قصے ابھی تک سنائے جا، وہ پر کے قصے ابھی تک سنائے جا، درود پڑھے محمد والے محمد، آتے ہیں نکیر قبر میں۔ بارے دیگر صلوات۔ مولا عباس کے حوالے سے چار مصرع ملاحظہ فرمائیں۔ محسوس کی
عباس نے جب ہوا میں کچھ نمی محسوس کی عباس نے احتیاطاً اپنی سانسیں روک لی عباس نے جب ہوا میں کچھ نمی اور موج کوثر سر اٹھا کر دیکھتی ہی رہ موج کوثر سر اٹھا کر دیکھتی ہی رہ گئی اتنی اونچائی پر رکھ دی تشنگی عباس نے اتنی اونچائی پر رکھ دی تشنگی درود پڑھیں محمد والے محمد عباس نے جب ہوا میں کچھ نمی بارہ دیگر صلوات شاعر نے پنجے کا فلسفہ بیان کیا ہے ایک بند کے اندر ملاحظہ فرمائیں ایک ایک انگلی کو اس نے کس طرح سے شمار کیا ہے اپنی اپنی فکر ہوتی ہے مومن کو تو ہر جگہ مولا نظر آتے ہیں اس پنجائے پر نور میں انگشت جو ہیں چار اس پنجائے پر نور بھائی انگشت جو ہیں چار اور تین لکیریں ہیں ہر انگشت میں اظہار دیتی ہیں خبر بارہ اماموں کی یہ ہر بات اور پانچویں انگشت میں دو نقش نمودار حساب لگا لیں آپ نے اور پانچویں انگشت میں دو نقش نمودار ہے اسے آیا خاص قیوم ہے 14 یہ ہاتھ بتا دیتا ہے بھائی معصوم ہے 14
اس پنجائے پر نور میں درود پڑھیں محمد والے محمد تصور فرمائے روز عاشورہ کا منظر ہے. دو پہر ہو گئی عشرے کی جو آخر رن میں دو پہر ہو گئی عشرے کی جو آخر رن میں اور ہوا قتل مدینے کا ارے مسافر رن میں آئے محبوب خدا رونے کی خاطر رن میں شادیانوں کو بجانے لگے کافر رن میں شادیانوں کو بجانے لگے کافر رن میں غل ہوا فوج میں سادات کو چل کر لوٹو کٹ گیا باغ نبی فاطمہ کا گھر لوٹو کٹ گیا باغ نبی فاطمہ کا گھر لوٹو ہے روایت میں کہ جب کاٹ چکا شے کا گلو پسرے فاطمہ کے سینے سے اترا وہ لے چلے سرشائے بے کس کا پکڑ کر گیسو خاک پر حلق کی رگ رگ سے ٹپکتا خاک پر حلق کی رگ رگ سے ٹپکتا سوکھے ہونٹوں سے وہ سرنام خدا لیتا تھا اور کبھی ہائے سکینہ کی صدا دے اور کبھی ہائے سکینہ کی صدا دے دو پہر ہو گئی درود پڑھیں محمد والے شمر سے کہہ رہی تھی سکینہ سر نہ دوں گی میں اپنے پدر کا اور شمر سے کہہ رہی تھی سکینہ سر نہ دوں گی
میں اپنے پدر کا، میرا مکہ ہے اور یہ مدینہ، سر نہ دوں گی میں اپنے پدر کا۔ شمر سے کہہ رہی تھی سکینہ، سر نہ دوں گی میں اپنے پدر کا۔ اے شمر بولا تو کیا سر نہ دے گی، چھینتا ہوں بتا کیا کرے گی، پیٹ کر سر یہ کہتی رہے گی، سر نہ دوں گی میں اپنے پدر کا۔ شمر سے کہہ رہی تھی سکینہ، سر نہ دوں گی میں اپنے پدر کا۔ ارے شمر نے ہاتھ اس کا مروڑا، ہائے چیخ مارا ماری میرا ہاتھ توڑا، لیکن اس نے یہ کہنا نہ چھوڑا، سر نہ دوں گی میں اپنے پدر کا۔ شمر سے کہہ رہی تھی سکینہ، سر نہ دوں گی میں اپنے پدر کا۔ شاہ کا سر یہ بولا تڑپ کر، اسے بہلا کے لے لے ستمگر، ورنہ کہتی رہے گی یہ دختر، سر نہ دوں گی میں اپنے پدر کا۔ شمر سے کہہ رہی تھی سکینہ، سورہ فاتحہ۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم بزرگ دین محمد ابن عبد الشکور صاحب کو پڑھ کر رسالے سوال کریں۔ درود پڑھے محمد والے۔ مختار ہوئے مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے، مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے، انتقام شہداء لینے پر تیار
قیدی کے گرفتار ہوئے، مومنوں سے جو لڑے وہ فی النار ہوئے، مومنوں سے جو لڑے کوفی وہ فی النار ہوئے۔ اس نے چن چن کے ہر ایک بانی شر کو مارا، خولیو شمرو سنان اور عمر کو مارا، خولیو شمرو سنان اور عمر کو مارا۔ ایک دن کوفے کے بازار میں یہ شور اٹھا، ہو گئی حضرت سجاد کی مقبول دعا، حرمالا قید ہوا شکر خدا والا، لائے مختار کے آگے جو اسے اہل وفا، لائے مختار کے آگے جو اسے اہل وفا، پوچھا کیوں عرش مولا کو گرایا ظالم، تیر معصوم کو کیوں تو نے لگایا ظالم، تیر معصوم کو کیوں تو نے لگایا ظالم، جو ستم تو نے کیے ان کا مجھے حال سنا، ہاتھوں کو جوڑ کے یہ اسی تمہارا نے کہا، تیر چھ تھے میرے ترکش میں وطن سے جو چلا، تین تیروں نے تو کی رن میں نشانے سے خطا، تین تیروں نے تو کی رن میں نشانے سے خطا، مقر آلے پیمبر کو ستایا میں نے، اور تین تیروں کو نشانے پہ لگایا میں نے، تین تیروں کو نشانے پہ لگایا میں نے، ایک تو مشق کو جب لے کے علمدار چلا، صورت شیر سوئے سید ابرار چلا، کٹ گئے شان جو تلوار کا ایک وار چلا، مشق کو دانتوں میں پکڑے ہوئے جرار چلا، مشق کو دانتوں میں پکڑے ہوئے جرار چلا، میری بیدا سے بچوں نے نہ پایا پانی، اور تیر ایک مار کے سب میں نے بہایا پانی، تیر ایک مار کے سب میں نے بہایا پانی، دوسرے تیر کا اب حال میں کرتا ہوں بیان، لائے اصغر کو جو میدان میں شاہد و جان، اس قدر پیاس کی شدت تھی کہ ایٹھی تھی زبان، اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر کیا شے نے یہ بیان، اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر کیا شے نے یہ بیان، تم کو خوف غضب خالق قہار نہیں، میں خطاوار ہوں بچہ تو خطاوار نہیں، میں خطاوار ہوں بچہ تو خطاوار نہیں، بنت احمد کو نہ مدفن میں رلاؤ لوگو، چھوڑو غفلت کو رہے راز پہ آؤ لوگو، میرے دکھتے ہوئے دل کو نہ دکھاؤ لوگو، پانی تھوڑا سا تم اصغر کو پلاؤ لوگو، پانی تھوڑا سا تم اصغر کو پلاؤ لوگو، پیاسا سب کلبے کے ہمراہ یہ معصوم بھی ہے، یہ مسافر بھی ہے سید بھی ہے مظلوم بھی ہے، یہ مسافر بھی ہے سید بھی ہے مظلوم بھی ہے، متوجہ نہ ہوا کوئی میان لشکر، تب کہا شان اصغر سے یہ بادی دیتا، مجھ کو دیتا نہیں پانی کوئی اے نور نظر، گو ہے کم سن پاہو تم حجت خالق کے پسا، گو ہے کم سن پاہو تم حجت خالق کے پسا، پیاس کا اپنی یقین
کو دلا دو پیارے، ارے تم بھی ننھی سی زباں اپنی دکھا دو پیارے، تم بھی ننھی سی زباں اپنی دکھا دو پیارے، گر یقین آئے گا ان کو کہ ہو تم تشنہ دہا، رحم شاید انہیں آ جائے یہ ہے مجھ کو گمان، جس گھڑی روکے یہ بچے سے کیا شہن بیان، سب نے دیکھا ہے نکالی علی اصغر نے زبان، سب نے دیکھا کہ نکالی علی اصغر نے زبان، جتنے سردار تھے منہ اشکوں سے سب دھونے لگے، فوج میں جتنے سپاہی تھے سو سب رونے لگے، فوج میں جتنے سپاہی تھے وہ سب رونے لگے، جب انہیں سعد نے لشکر میں تلا تم دیکھا، آیا گھبرایا ہوا پاس میرے اور یہ کہا، جلد کر کام تمام اس کا نہ کر دے ذرا، میں نے ایک تیر سے پہلو جو ادھر کو پھینکا، میں نے ایک تیر سے پہلو جو ادھر کو پھینکا، میرے ایک تیر نے دونوں کو برابر توڑا، ارے بازوئے شاہ گلوئے علی اصغر توڑا، بازوئے شاہ گلوئے علی اصغر توڑا، جب گلوئے علی اصغر پہ پڑا میرا تیر، گر پڑا شاہ کے ہاتھوں پہ تڑپ کر بیشی، دیکھ کر چرخ کو کسی یاد سے روئے شبیر، اور رو کر کے یہ حضرت نے کہا رب کبھی، اور رو کر کے یہ حضرت نے کہا رب کبھی، نوجوانوں کا تو فدیہ ہوا اکبر میں، اور شیعوں کے بچوں پہ قربان اصغر میرا، شیعوں کے بچوں پہ قربان ہے یہ اصغر میرا، مالک سلطنت ربیب خدا ختم الانبیاء باواز بلند فاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب دین محمد ابن عبد الشکور مرحوم کی روح کو ایصال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات محمد. مجلس ایصال ثواب ہے، اور ظاہر ہے کہ اس دنیا دنی میں، کائنات بے ثبات میں، دنیا کا کوئی بھی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. ہر انسان اپنے رب سے ایک حیات مستعار اور ایک محدود زندگی لے کے اس دنیا میں آتا ہے، اور جب اللہ کا پیغام آ جاتا ہے تو چاروں ناچار اس کو اس دنیا کو خیر بات کہنا ہی پڑتا ہے. جس نے بھی زندگی کی بہاریں دیکھی ہیں اسے ایک نہ ایک دن موت کی تلخیوں سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے. اور اب دیکھیے، مجھ سے فرمائش ہوئی ہے کہ عظمت والدین پہ روشنی ڈالیے گا. میں وہاں آؤں گا مختصر تمہید کے بعد، کہ یہ جو ہماری زندگی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ہماری زندگی، یہ جو حیات مستعار ہے، یہ ایک اللہ کی عطا کی ہوئی چیز ہے. یہ زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے. لہٰذا اب میں بہت آرام سے پڑھوں گا، چونکہ آن لائن مجلس ہو رہی ہے، تو بس میں اتنا کہوں گا، حالات کے تناظر میں بھی غور کیجیے گا، کہ ہم کہنے کو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہماری جان، ہماری حیات، یہ ہم ہماری کہتے ہیں بس مجازن. اگر نگاہ حقیقت سے دیکھیں تو یہ جو جان ہے ہمارے پاس، جسے کبھی حیات کہتے ہیں، کبھی زندگی کہتے ہیں، کبھی زندگانی کہتے ہیں، اور کبھی جان کہتے ہیں، تو یہ جو ہمارے پاس جان ہے، اس کے ہم امین تو ہیں، مالک نہیں ہیں. سمجھیں آپ؟ ہم اس کے امین ہیں، مالک نہیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب یہ جان اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے ہمارے پاس، تو کیا ہمیں حق ہے کہ ہم کسی کی امانت میں خیانت کریں؟ اب توجہ میری طرف رکھیے گا کہ جب یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے جسے جان کہتے ہیں، ابھی میں بول رہا ہوں، اس کا مطلب میرے اندر جان ہے. آپ صلوات پڑھیں اور آپ جو ہے داد دیں، تحسین سے نوازیں، داد و تحسین سے، تو اس کا مطلب جان ہے. توجہ ہے نا؟ لیکن ہے، ٹھیک ہے، جان ہمارے پاس ہے، ہماری نہیں ہے. ہم اس کے امین ہیں، مالک نہیں ہیں. تو ایک بات بتائیے، غور کیجئے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں. یہ رومال ہے، اور مثال کے طور پر کسی نے مجھے بطور امانت دے دیا کہ مولانا صاحب ذرا یہ رومال رکھیے اپنے پاس. میں لے لوں گا. پھر اب یہ رومال میرے پاس ہے. اب دوسرے صاحب آئے، مولانا ذرا رومال دے دیجئے گا، تو مجھے حق ہے کہ میں دے دوں؟ محسوس کریں، بہت آرام سے بولوں گا میں. یہ رومال میرا ہوتا تو دے دیتا، کیونکہ یہ کسی کی امانت ہے. لہٰذا بغیر اس شخص کے جس کی امانت ہے، بغیر اس کی اجازت کے کسی کو دینا، یہ امانت میں خیانت ہے. تو میرے دوستو، اب نتیجہ نکال لیجئے. چھوٹی سی مثال، بڑا سا مسئلہ حل ہو گیا کہ جب اس جان کے ہم مالک نہیں ہیں، امین ہیں، یعنی یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اس نے ہمیں امانتاً یہ جان دی ہے، عطا کی ہے. تو جب ہم اس کے مالک نہیں ہیں، توجہ ہے نا، جان کے جب ہم مالک نہیں ہیں، تو
تو اس جان کو ہم جہاں چاہیں دے دیں یہ ہو نہیں سکتا ہے. سمجھے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم اس جان کو جہاں چاہیں قربان کر دیں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم اس کے امین ہیں، مالک نہیں ہیں. غور کریں آپ. اب اگر اپنی مرضی سے ہم اپنی جان جو ہے گنوا بیٹھیں، کیا کہہ رہا ہوں، اگر اپنی مرضی سے جس پر چاہے ہم جان دے دیں. غور کریں، دینے والے جان دے رہے ہیں نا، دیکھیے نا، مال پہ، دولت پہ، حکومت پہ، اقتدار پہ، تخت پہ، تاج پہ جانے دے رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں نا، حصول اقتدار کے لیے، حصول حکومت کے لیے، شہرت کے لیے، دولت کے لیے جان دیے جا رہے ہیں. آپ کو جان دینے کا حق کس نے دیا ہے؟ غور کریں آپ. تو یہ جان کہاں دی جائے گی؟ اپنی مرضی سے نہیں. اب غور کریں، جس کی یہ جان ہے، جس کی عطا کی ہوئی یہ جان ہے، اگر اس کے مطالبے پہ جان دے دی، اس کی راہ میں جان دے دی تو شہادت ہے. اگر اس ہدف سے ہٹ کے جان دی تو ہلاکت ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ لہٰذا ہمیں پاور نہیں ہے کہ ہم اپنی جان جہاں چاہیں قربان کر دیں. اب یہیں سے ایک نتیجہ اور نکال لیجئے کہ جب ہم اپنی جان کہیں اس کی مرضی کے بغیر اپنی جان کہیں دے نہیں سکتے تو دوسروں کی جان لینے کا کیا حق ہے؟ دوسروں کی جان لینے کا کیا حق ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں نہ کسی کی جان لے سکتے ہیں. اسی لیے مذہب اسلام نے دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. اپنی جان دینا یعنی خودکشی، دوسروں کی جان لینا کیا کریں یعنی مرڈر، جس کو آپ اب میں انگریزی بلوا رہے ہیں، آپ مجھ سے توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی لیے اسلام میں خودکشی بھی حرام ہے اور کسی دوسرے کی جان لینا بھی حرام ہے، بے گناہوں کا قتل بھی حرام ہے. اب یہ جو ہے، اب کیا کہا جائے، یہ حالات جو ہے جو ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ لوگوں نے ہلاکت کا نام شہادت رکھ دیا اور جہاد کا، توجہ ہے، ہلاکت کا نام شہادت رکھ دیا اور فساد کا نام جہاد رکھ دیا، جس کی وجہ سے لوگ یہی طے نہیں کر پاتے کہ جان کہاں دینی چاہیے کہاں نہیں دینی چاہیے. آج موت کا بازار گرم ہے. کرونا کرونا کرونا، جدھر دیکھیے بیماری، کبھی سوچا بھی نہیں تھا جیسے حالات پیدا ہو گئے. اب تھوڑی سی آپ کی توجہ ہوئی ہے تو میں محسوس کر لیتا ہوں، لہٰذا اس پہ تھوڑا سا بول دوں. تو اب آپ دیکھیں کہ نہیں بھائی اللہ کا عذاب ہے، یہ تو بھائی اللہ کا عذاب ہے. میں کہوں گا ابھی اللہ کے عذاب کا آپ کہاں تصور کر سکتے ہیں؟ ان عذاب الآخرت لہو اکبر، اصل عذاب ہے آخرت کا. جسے جو آپ عذاب کہہ رہے ہیں، بولوں جملہ دوں میں، یہ عذاب نہیں گوشمالی ہے. ابھی تو کان ایٹھا جا رہا ہے، اصل عذاب باقی ہے. کیا کہا میں نے؟ جب بچے غلطی کرتے ہیں تو پہلے کان ایٹھ کے اس کو سمجھاتے ہیں. تو اللہ میاں ابھی کان ایٹھ رہا ہے، ابھی بڑے عذاب باقی ہیں. غور کریں آپ. کہا یہ تو اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے. تو یہ بتائیے اللہ کا عذاب کس پہ آتا ہے؟ اللہ کا عذاب کس پہ آتا ہے؟ گناہگاروں پہ آئے گا نا. جو عذاب کا کام کرے گا اس پہ آئے گا. لیکن اب آج دیکھیں سبھی مر رہے ہیں. موتیں مذہب دیکھ کے نہیں آ رہی ہیں، قوم دیکھ کے نہیں آ رہی ہیں. تو یہاں بھی دیکھیے آئیے مجلسوں میں یہ سب کنفیوژن دور کیا جاتا ہے اور اس سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں. یہ ہماری مجلسوں میں ہی جواب فراہم ہوتا ہے، چونکہ ہمارے معصومین بہت کچھ دے کے گئے. کوئی کہتا اللہ کا عذاب ہے، کوئی کہتا بلا نازل ہو گئی ہے. معصوم نے 1400 سال فرمایا کہ دیکھو بلا سب پہ آتی ہے مگر نوعیتیں سب کی الگ الگ ہیں. اب جلدی سے مجھے کہنے دیجئے جملہ، ٹائم نہ لگے. تو معصوم نے فرمایا، ہم آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ فرمایا، دیکھیے اب یہ 2 جواب میں دوں گا یہاں کے اوپر. ہمارے آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ البلاء للمؤمن امتحان وللکافر عذاب وللاولیاء درجات. بلائیں سب پہ آتی ہیں لیکن سب کی نوعیت الگ الگ ہے. یہی بلا مومنین کے لیے امتحان ہے، کافرین کے لیے عذاب ہے اور اولیاء کے لیے درجات کی بلندی ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. بلا آئی ہوئی ہے، نیا کے
کے لیے درجات کی بلندی ہے. تو میرے دوستو، اور سب کو ایک آنکھ سے نہیں تاکنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے، اور کبھی سوء ظن میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو موتوں کا بازار گرم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. اذان ہو رہی کیا؟ اچھا چلیے 2 منٹ. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد. تو میرے دوستوں، جو بلائیں جو ہیں وہ سب پہ آتی ہیں، لیکن اس کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے. وہ میں نے معصوم کے قول کی روشنی بتا دی. اب ایک سوال جو گردش کر رہا ہے کہ بھئی عذاب تو جو ہے گناہوں پہ آتا ہے، گناہ گاروں پہ آتا ہے. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ایسے گناہ گار نہیں ہیں جو اس طرح کا عذاب ان کے اوپر آئے، مگر ان پہ بھی آ جاتا ہے. تو میں کہوں گا کہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے. ہسٹری پڑھو، تاریخ پڑھو، اوپر سے پڑھتے ہوئے آؤ، سمجھو بات کو. میں نے شاید کسی موقع پر عرض کیا ہو کہ قرآن کا یہی معجزہ ہے کہ قرآن منطق کی کتاب نہیں مگر اس میں منطق ہے، فلسفے کی کتاب نہیں مگر فلسفہ ہے. قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب نہیں مگر اس میں سائنس ہے. قرآن جو ہے وہ علم الحساب کی کتاب نہیں لیکن اس میں میتھ ہے. قرآن شعر و شاعری کی کتاب نہیں مگر اس میں قافیے ہیں. کیا عرض کر رہا ہوں میں. اور قرآن قصے اور کہانی کی کتاب نہیں مگر اس میں قصے ہیں. اور بعض قصوں کو جیسے جناب یوسف کا قصہ، اس کو احسن قصص کہا گیا ہے. تو یہ قصے یعنی ماضی کی داستانیں دہرانا. تو یہ قرآن میں ماضی کی داستان کیوں دہرائی گئی؟ اس لیے کہ ایک اصول ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے کہ ماضی سننے کے بعد انسان کا مستقبل تابناک بن جاتا ہے. لہذا مستقبل سنوارنا ہے تو ماضی کو سمجھو. تو آپ دیکھو ماضی کے میں جو آپ ہسٹری پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. ایک جملہ کہہ دوں کہ قرآن غور و فکر سے سمجھ میں آئے گا، 26 آیتوں سے انکار کرنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، دماغ چاہیے، فکر کو جو ہے وہ بلندی چاہیے. تو آپ آئیے کہ گزشتہ انبیاء کے زمانے میں بھی عذاب آئے یا نہیں؟ قوم عاد پہ عذاب آیا، قوم سمود پہ عذاب آیا، قوم لوط پہ عذاب آیا، قوم نوح پہ عذاب آیا. کیوں آیا؟ اس لیے کہ اگر لوگ عذاب کے کام نہ کرتے تو عذاب نازل نہ ہوتا. تو کبھی کبھی دیکھیے ایسے سوالات ہوتے ہیں جس کا جواب مولوی نہیں دے سکتا، مولا ہی دے سکتا ہے. مولوی نہیں دے سکتا ہے. اب یہ سوال مولا علی کے سامنے آیا، سنیے.
اور حالات کے تناظر میں، چونکہ اب کرنٹ موضوع چل رہا ہے، یہ تھوڑا سا بولنا ضروری ہے۔ مولا علی سے سوال ہوا کہ یا علی یہ تو بتائیے کہ گزشتہ انبیاء کے زمانے میں جو لوگوں پر اور گمراہ قوموں پر عذاب آئے تو اس میں بہت سے ایسے بھی تو تھے جو ان گناہوں سے دور تھے، انہوں نے ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا جن کی وجہ سے ان گناہ گاروں پہ عذاب آیا، تو کم سے کم یہ تو بچ جاتے۔ آخر سنیے غور سے، آخر پھر یہ عذاب کا شکار کیوں ہو گئے؟ بولیے یہ سوال شمشاد احمد سے ہوتا تو جواب بنتا کیا؟ میں نہیں دے سکتا تھا جواب، یہ معصوم کا ہی کام ہے، امام کا ہی کام ہے، ہمارے امام کا ہی کام ہے ایسے سوالات کے جوابات دینا۔ یا علی یہ بتائیے جو گناہگار تھے ان پر عذاب آ گیا، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو لوگ اس گناہ سے دور تھے وہ کیوں لقمہ عذاب بن گئے؟ مولا نے کہا سنو، ان کی سب سے بڑی خطا یہ تھی کہ انہوں نے اس گناہ کا ارتکاب تو نہیں کیا، لیکن سماج اور معاشرے کو ان گناہوں سے انہوں نے روکا نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے گناہوں سے روکا نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر سماج میں گناہ کو رواج مل رہا ہے اور کچھ لوگ تماشائی بچے ہوئے ہیں تو عذاب سے وہ بھی نہیں بچ سکتے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ ہر اچھے کام پہ تشویق ضروری ہے اور ہر برے کام سے روکنا ضروری ہے۔ اگر ہر آدمی جو ہے وہ مصلحتاً خاموشی اختیار کر لے، مجھے بتائیے اگر یزید جو کچھ کر رہا تھا، امام حسین اس کی تمام حرکات و سکنات کو دیکھنے کے باوجود اگر مدینے میں بیٹھے رہ جاتے، کربلا نہ آتے تو کیا دین بچ جاتا؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو میرے دوستو عزیزو، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم غور کریں اپنی زندگی پر۔ یہ حیات، یہ جان، یہ زندگی اللہ نے ہمیں کیوں دی ہے؟ اللہ جو ہے فعل ابس انجام نہیں دیتا، اس کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، لہٰذا اللہ نے ہمیں حیات دی، زندگی دی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جسے ہم جان کہتے ہیں، یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، چونکہ وہ مالک ہے، جسے چاہے دے دے، جس سے چاہے لے لے۔ یہ ہمیں کوئی پاور نہیں ہے، ہمارے باپ کی بپوتی نہیں ہے اور اجارے داری نہیں کہ اس کے فیصلے پہ ہم انگشت نمائی کریں۔ غور کریں آپ۔ اسی لیے ہمارے ہاں رونے پہ تو پابندی نہیں ہے۔ اگر کسی کا عزیز مر گیا تو کیسے نہیں روئے گا؟ وہ تو روئے گا، وہ فطری تقاضا ہے، لیکن ہاں جزا اور فضا پر پابندی ہے کہ شکوے گلے نہ کرو، ہمارے بیٹے کو مارنا تھا، ہمارے ابا کو اٹھانا تھا، ہماری ماں کا سایہ اٹھا لیا، اللہ تو نے یہ کیا کیا، معاذ اللہ، العیاذ باللہ۔ اس کے فیصلے کے آگے ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے۔ وہ مالک ہے، مختار ہے، اور جب وہ مالک و مختار ہے، جب جسے چاہے بھیجے، جب جسے چاہے بلائے۔ ہاں لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ درے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ استعارہ لفظی ہے، فتووں کے درے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے تم رو رہے ہو، ارے بھائی اس کا باپ مر گیا ہے تو روئے گا نہیں؟ او تم رو رہے ہیں، رو نہیں، رونے سے مردے پہ عذاب ہوتا ہے۔ یہ الٹی منطق آپ نے غور نہیں کی، اسی لیے آپ سناٹے میں ہیں۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ کہا نہیں رونا نہیں، اس لیے کہ رونے سے مردے پہ عذاب ہوتا ہے۔ ادھر کوئی رویا اور ادھر فتووں کے درے لے لے کے پہنچ گئے۔ کہیں رو رہے، رونا نہیں، رونے سے مردے پہ عذاب ہوتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، رونے سے مردے پہ عذاب ہوتا ہے۔ رو کون رہا ہے؟ شمشاد احمد۔ عذاب کس پہ ہو رہا ہے؟ مردے پہ۔ اب سمجھ میں آیا کہ آپ نے اصول دین سے باب عدالت کو کیوں نکال دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو عادل بھی نہیں مانتے۔ ارے جو مجرم ہے اس پہ عذاب ہوتا ہے نا، جو گناہگار ہے اس پہ عذاب ہوتا ہے۔ گناہ کر رہا ہوں میں، عذاب ہو رہا ہے مردے پر۔ یہ کہاں کی منطق ہے؟ کیسا فلسفہ ہے؟ اور پھر آپ کو کیا حق ہے رونے سے روکنے کا؟ اس لیے کہ رونا انسان کا ایک فطری حق ہے۔ توجہ فرمائیں آپ۔ اور خالق فطرت کبھی فطرت پہ پہرے نہیں بٹھاتا ہے۔ اب دیکھیے، میں جو موضوع دیا گیا اس پہ آتے میں بہت ٹائم لگ جائے گا، چونکہ میری عادت ہے زیادہ دیر پڑھنے کی اور ٹائم بہت کم لینا ہے آپ کا، لہذا جلدی جلدی توجہ دے دیں آپ۔ میں نے کہا نا کہ خالق فطرت کبھی فطرت پہ پہرے نہیں بٹھاتا۔ اب بتائیے کہ میں نے کیوں کہا کہ خالق فطرت پہ پہرے نہیں بٹھاتا؟ مولا علی نے فرمایا نا کہ من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے گا وہ اپنے رب کو ضرور پہچان لے گا۔
تو ہم رب کو اس لیے نہیں پہچان پاتے کہ ہمیں خود اپنا ہی تعارف نہیں ہے. ہم خدا شناس اس لیے نہیں بن پاتے کہ ابھی تو ہم خود شناس نہ بن سکے، اور جو خود شناس نہ ہو سکے وہ خدا شناس کیسے ہوگا؟ اب غور کریں، ذرا سا توجہ دیں آپ کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے نمائندے نے اعلان کیا. اس کے نمائندوں میں ایک ذات، نمایاں ذات مولا علی کی ہے. مولا نے کیا فرمایا؟ اب یہاں دل لگا دیجئے گا. مولا فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، دنیا کا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. جب یہ حدیثیں ہم ممبر سے پڑھتے ہیں تو دوسرے لوگ جو ہے بدک جاتے ہیں اسلام پہ اسلام پہ. ارے بھائی اس میں بدکنے کی کیا ضرورت ہے؟ آؤ غور کر لو، فطرت اسلام پہ بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اب جب بچہ پیدا ہو تو اس کی حرکات و سکنات کو دیکھو تو اس کی ہر حرکت سے اسلام برستا ہوا نظر آئے گا. توجہ ہے نا، یہ دین فطرت ہے. غور کریں آپ. اب میں سب تو شمار نہیں کر سکتا، پورا عشرہ چاہیے اس پہ بولنے کے لیے. بس ایک جملے عرض کرتا ہوں کہ ہر بچہ، مولا علی کا قول غلط ہو جائے گا کیا؟ قول معصوم ہے. 1400 سال پہلے مولا ہمارے بتا گئے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ، لفظ فطرت استعمال کیا نا، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. تو اب آپ کو پتا چلا کہ فلاں دوست کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. بھئی ہیں کہاں وہ لوگ؟ کا ہاسپٹل میں ہیں. آپ دوڑے گئے، ایک ڈبہ لڈو کا لے لیا خوشی میں، وہاں گئے، دیکھا اماں بھی منہ لٹکائے بیٹھی ہیں، ابا بھی، دادا بھی، سب منہ لٹکائے بیٹھے ہیں. ارے بھائی آپ لوگ منہ بنائے کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ پوتا پیدا ہوا، ہم نے سنا بیٹا پیدا ہوا ہے. تو یہ تو اب خوشی کا مقام ہے، لڈو کھانے کا مقام ہے، خوشی منانے کا مقام ہے. آج چہرے کیوں اترے ہوئے، منہ لٹکائے کیوں بیٹھے ہیں؟ کہہ رہے آپ کو پتہ نہیں ہے، بیٹا تو ہوا ہے، پوتا تو ہوا ہے، مگر ابھی پتہ چلا ہے کہ ابھی تک ہمارا بچہ رویا نہیں ہے. ابھی تک ہمارا بچہ رویا نہیں ہے. تو یہ کیا مطلب ہوا کہ بھئی نہیں رویا تو اس میں منہ بنانے کی کیا ضرورت؟ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے جب تک آنے والا بچہ گریہ نہ کرے اس کی جان خطرے میں ہے. تو اب تو مانو کہ رونا دلیل زندگی ہے، نہ رونا دلیل موت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر وہی بچہ رو پڑا تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، خوشی ہو جاتی ہے. بچہ رو رہا، لوگ ہنس رہے ہیں، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں. تو یہ ہے فطرت اسلام. اب دیکھیے اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، یہ مولا علی نے فرمایا ہے. اس کے تناظر میں ایک جملہ اور دینا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ ساری فطرتیں آپ غور کریں. اب بچہ جو ہے اب وہ آیا ہے، بولنا نہیں جانتا، ابھی تو آپ کے ماحول میں رہے گا اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ماحول سے متاثر ہو کے زبان سیکھے گا. ابھی تو بے زبان ہے. زبان کا مطلب ذہن میں تو زبان ہے لیکن ابھی کسی کام کی نہیں ہے. بچہ بے شعور ہے، لیکن اپنی فطرت میں بچہ بھوک بھی لے کے آیا ہے اور پیاس بھی لے کے آیا ہے. اب یہ مصرے سے مصرع ملا رہا ہوں تاکہ پورا شعر ہو جائے. کیا کہا میں نے؟ غور کریں آپ. بچہ جو ہے وہ بھوک کی فطرت بھی لایا ہے اور پیاس کی بھی. جب بھوک لگے گی تو غذا کیسے ملے گی؟ جب پیاس لگے گی تو غذا کیسے ملے گی؟ ابھی نہ روٹی بول سکتا، نہ چاول بول سکتا ہے، نہ دودھ بول سکتا ہے، نہ پانی بول سکتا ہے، لیکن بھوک تو لگے گی نہیں. اپنی فطرت میں لے کے آیا ہے. خالی فطرت نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے، بھوک بھی لگ سکتی ہے اور پیاس بھی. تو اے اللہ یہ تو بتا دے، بچہ بھی بول نہیں سکتا ہے تو یہ کیسے اپنی غذا طلب کرے گا؟ کا سلیقہ دے کے بھیج رہا ہوں، سلیقہ دے کے بھیج رہا ہوں. اے میرے بندے، میں تجھے دین فطرت پہ پیدا کر رہا ہوں. دیکھ جب تجھے بھوک لگے، پیاس لگے، رونا شروع کر دے، تجھے کھانا بھی مل جائے گا، پانی بھی مل جائے گا. تو اللہ نے کیا بتایا؟ توجہ دیجئے گا کہ دیکھو اگر کوئی طلب ہو، توجہ دیں آپ، اگر تمہیں کوئی طلب ہو تو مانگو، مگر رو کے مانگو. رو کے مانگو گے تمہیں مل جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. رو کے مانگو، ہاتھ پھیلاؤ، رو کے پھیلاؤ، تمہارا مطالبہ پورا ہو جائے گا. اب آپ غور کریں کہ اس خالق فطرت نے کتنا زبردست اہتمام کیا ہے. میں ایک جملہ دے کے جلدی سے منزل پہ آنا چاہتا ہوں کہ اسے اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے. غور کریں آپ. ہم بندے ہو کے اکڑ دکھاتے ہیں،
ہم بندے ہو کے جو ہے اللہ میاں کو الٹا سیدھا معاذ اللہ بول دیتے ہیں. جو کافر بول رہے ہو تو بول ہی رہے ہیں، اپنے بھی کبھی کبھی بیہودہ زبان استعمال کرتے ہیں. ایمان کو سلامت رکھو بھائی، حالات کچھ بھی ہوں یہی کہتے رہو شکر للہ علی کل حال، یا اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے، چونکہ وہ ہمارا مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے. اسے ناراض کر کے جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکتے ہیں. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، وہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا. حدیثوں میں ہے یہ کہ اللہ کو اپنے بندوں سے ان کے ماں باپ سے کہیں زیادہ پیار ہے. اللہ جو ہے ہم سے، ہمارے ماں باپ سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے. اسی لیے اس کو خالی رحمان رحیم نہیں کیا گیا ہے، ارحم الراحمین بھی کہا گیا ہے. اس سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں، بچہ آیا، چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ اپنی جگہ سے منتقل ہو سکتا ہے، لیکن اسے غذا تو چاہیے نا. تو اللہ نے دیکھیے اس کی رحمانیت رحمیت دیکھیے، اس کا کرم دیکھیے کہ اللہ نے اپنے بندے کو بھیجا بعد میں، سینہ مادر پر اس کا دسترخوان سجا دیا پہلے. نہیں پہنچی بات، اتنی گاڑی اردو تو نہیں بول رہا ہوں، بالکل سامنے کی بات ہے. یعنی بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کے سینے پہ اس کا دسترخوان سج گیا. اور کمال احتیاط یہ کہ جب تک حقدار نہ آ جائے مشکینوں کے دہانے بند رہیں گے، مشکیزوں کے دہانے بند رہیں گے. اور جب حقدار آ جائے گا تو کوثر و تسلیم کی نہریں جاری ہو جائیں گی. ممبر کی زبان ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں تو جو ہے نا، آپ دیکھیں نا، بچے کی ولادت سے پہلے کوئی ماں کو شیر نہیں آتا ہے، لیکن جیسے ہی بچہ آیا شیر جاری ہو گیا. اسی لیے میں نے کہا کہ حقدار کے آتے ہی کوثر و تسلیم کی نہریں جاری ہو گئی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، وہ اتنا بڑا رحم الرحمین ہے، وہ اتنا بڑا کریم ہے، جو اپنے بندوں پر ان کے ماں باپ سے کہیں زیادہ مہربان ہے. کیا اس کا کوئی حق ہم پہ نہیں ہوگا؟ تمید ختم ہوئی. کیا اس کا کوئی حق ہم پہ نہیں ہے؟ کیا 100 شکوے گلے اللہ کے ہوتے ہیں. اس کو ہم پالا گاڑی دے رکھی ہے، ہم اتنی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو جھپڑی میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے جو اس کو اتنا دے دیا وہ اتنا دے دیا. یہ میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمیں اپنوں سے شکوا ہے. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اور یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے، جو اکثر سوال ہوتا ہے ہم لوگوں سے. تو ایک سوال ہوا ہم سے کہ مولانا کیا وجہ ہے، فلاں جو ایسا ہے ویسا ہے، بدکار ہے، بد کردار ہے، مگر عیش کر رہا، آرام کر رہا ہے، ایسی گاڑی، ایسی حویلی، ایسا فلیٹ ہے، اور ہم دیکھیے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، یہ سجدے کا نشان بھی پڑ گیا ہے، پھر بھی ہمارے ساتھ غربت ہے، پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں. تو میں کہوں گا یہ سوال مجھ سے نہ کرو، جس امام کے ماننے والے اس سے کرو، جواب پورا ملے گا تمہیں. یہ سوال ہمارے آپ کے چھڑے امام سے ہوا تھا. فرزند رسول یہ تو بتائیے کہ بہت سے لوگ جو ملحد ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، وہ ان لوگوں کو تو بڑے عیش و آرام ہیں، اور جو آپ کے چاہنے والے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ پریشان حال کیوں ہیں، غربت زدہ کیوں ہوتے؟ امام نے فرمایا الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. تو اب مومنین سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا جب ہمارے لیے قید خانہ ہے تو قید خانے میں عیش و آرام ڈھونڈتے کیوں ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہماری تکلیف کی جگہ ہے، یہ ہماری جنت نہیں ہے. یہ دنیا ہماری جنت نہیں ہے. کافرین کی جنت ہوگی، مشرکین کی ہوگی، لیکن یہ ہماری جنت نہیں ہے. ہماری جنت کا دروازہ مرنے کے بعد کھلے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میرے دوست اور دنیا کو دنیا کہتے ہیں، اس کو وقفہ جو ہے بہت مختصر ہے. یہ دنیا دائمی نہیں ہے، یہ دنیا موقت ہے. ہماری جب دنیا شروع ہوگی، دنیا کہہ رہا ہوں میں چونکہ زبان کی مجبوری ہے، وہ دائمی ہوگی زندگی، وہاں کا عیش و آرام دائمی ہوگا. تو اب پھر میں آ رہا ہوں منزل پر کہ کیا کوئی ہدف، کوئی مقصد نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا؟ کوئی ہدف تو ہوگا، کوئی مقصد تو ہوگا. تو ہماری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد وجود کو تلاش کریں اور ایسی کتاب اٹھا کے سوال کا جواب فراہم کریں کہ جس میں کائنات کے ہر سوال کا جواب موجود ہے.
ایک ایسی کتاب، کائنات کی ایک ہی کتاب ہے، کسی کے 26 آیتوں کے انکار کر دینے سے عظمت قرآن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن کریم، جس میں کائنات کے ہر سوال کے جواب دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ لیکن جواب کون دے گا؟ وسیع رضوی تھوڑی دے گا، جواب تو وہ دے گا کہ جسے اللہ نے وارث قرآن بنا کے بھیجا ہے۔ میرے دوستو اور عزیزو، تو قرآن سے پوچھو نا کہ اللہ تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے؟ آخر جو حیات دی ہے، جان دی ہے، یہ حیات مستعار دی ہے، کیوں دی ہے؟ معبود ہمیں دنیا میں کیوں تو نے پیدا کیا؟ جواب ملے گا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمام انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ایک سلسلہ ہدایت ہونا چاہیے کہ جو آ کے ہمیں سلیقہ عبادت بتائے اور مقام عبادت بتائے۔ اب عبادت کا دائرہ وسیع ہے، عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اب عبادت سے لوگ سمجھتے ہیں بس ہزارہ تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھ جاؤ عبادت ہو رہی ہے، بس مسجد گھیرے بیٹھے رہو اللہ اللہ کرتے رہو اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ مفہوم عبادت ان سے پوچھو جنہیں اللہ نے وارث دین، وارث اسلام، وارث قرآن بنا کے بھیجا ہے۔ مسجد گھیر کے بیٹھنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، مولا کائنات ایک دن مسجد میں آئے، دیکھا کچھ لوگ مسجد گھیرے بیٹھے ہوئے ہیں، چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، دیکھا تو پھر وہیں لٹے ہوئے ہیں، جمع ہوئے، اللہ 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 کیے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ والے لوگ تھے، یہ پرانے اللہ والے ہیں، وہی آپ سمجھیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو مولا نے تیسرے دن سوال کر لیا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ جب آتا ہوں انہیں مسجد میں ہی دیکھتا ہوں کہ یہاں علی ہے، بڑے اللہ والے ہیں۔ بڑا سنڑا تھک گئے اتنی جلدی، مجلس تو اب شروع ہو رہی ہے۔ یہ بڑے اللہ والے، کا بڑے اللہ والے ہونے کی دلیل کہ یہ تو ہٹتے ہی نہیں ہیں، یہیں جمے رہتے ہیں، بس اللہ ہی اللہ کیے جاتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ان کے بیوی بچے کا وہ ہیں، کہ پھر ان کی کوئی فکر ان کو کہ نہیں، وہ تو بال بچوں کو چھوڑ کے یہ اللہ والے ہو کے مسجد میں آ گئے۔ کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کا محلے پڑوس والے جو ہے کھانا پہنچا دیتے ہیں، محلے پڑوس والے کھانا پہنچا دیتے ہیں۔ مولا علی کا فیصلہ سنو، امام ہو تو ایسا ہو، دوسرا ہوتا تو ان کے جھوٹے تقوی کے چکر میں پھنس جاتا۔ مولا نے کہا کہ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ محلے پڑوس والوں نے ان کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، وہ کھانا بھیجتے ہیں۔ ابھی ان کا بوریا بستر اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکو، انہیں نکالو مسجد سے۔ یا علی یہ تو اللہ والے ہیں، کہ اللہ والے ہیں؟ ارے وہ لوگ ملعون ہیں جو اپنے پیٹ کا بوجھ دوسروں کے کاندھے پر ڈالتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، مولا نے کہا ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ مولا نے نکال باہر کیا۔ تو عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 24 نہ بیوی نہ جورو نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا، تو یہ نہیں ہے۔ ایک عبادت ایک اصول کے تحت زندگی گزارنے کا نام ہے۔ ہر وہ کام جس سے خدا خوش ہو جائے اسے انجام دینے کا نام ہے عبادت۔ ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس سے دامن بچانے کا نام ہے عبادت۔ توجہ دیں آپ۔ تو اب عبادت اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ دو بحثیں ہیں فقہ کی کتاب میں، ایک کا نام ہے عبادات اور ایک کا نام ہے معاملات۔ میری مجبوری ہے، میں کیا کروں، تبھی تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، اور جب مجمع جس باقاعدہ جڑ جاتا ہے تب اصل بیان آتا ہے۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، ایک کا نام ہے معاملات اور ایک کو کہا جاتا ہے عبادات۔ عبادات کا تعلق کس سے ہے؟ معاملات کا تعلق کس سے ہے؟ عبادات کا تعلق ہے اللہ سے اور معاملات کا تعلق ہے اس کے بندوں سے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، اپنے بندوں سے اللہ کتنا پیار ہے۔ جیسے اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، فوراً کہہ دیا وآتوا الزکوٰۃ۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ادھر ادھر ذہن نہ لے جائیے گا۔ اقیموا الصلاۃ، فوراً بات وآتوا الزکوٰۃ۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، صلاۃ کے ذکر کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر۔ یا اللہ خالی نماز کا ذکر کر دے، یہ زکوٰۃ کا تذکرہ کیوں؟ کہ میں تمہیں اسلام سمجھا رہا ہوں۔ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک طرف میری عبادت کرو، دوسری طرف میری مخلوق کی خدمت کرو۔ اسی لیے میں نے دو لفظوں کا استعمال کیا، پہلے صلاۃ پھر زکوٰۃ۔ توجہ، میری محنت رائے گا نہ چلی جائے میرے دوستوں اور عزیزوں۔ جہاں جہاں صلاۃ کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ صلاۃ یعنی نماز، نماز کا تعلق اللہ سے ہے اور زکوٰۃ کا تعلق اس کے بندوں سے ہے۔
تو اللہ نے بتایا کہ اگر نماز دبا کے پڑھے گئے اور ہمارے بندوں کا حق ادا نہیں کیا، کیا کہوں، تو ساری نمازیں بیکار ہو جائیں گی۔ آپ کا اسلام تب مکمل ہوگا کہ جب آپ اللہ کی عبادت بھی کریں اور اس کی مخلوق کی خدمت بھی کریں۔ توجہ فرما رہے، اب دو چیزوں کا نام ہے۔ تو اب مخلوق میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، اب یہ بتائیے کہ سب کے حقوق جب اسلام میں معین ہیں تو کیا والدین کے حقوق معین نہ ہوں گے؟ کیا ان کا کوئی حق نہ ہوگا؟ آمدن برسر مطلب۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت میں بھی دو لفظوں کا ذکر کیا ہے، ایک اپنی عبادت اور ایک والدین کی خدمت کی طرف اشارہ کیا، عظمت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھو تم پر تمہارے رب کی طرف سے یہ واجب قرار دیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ یہ نہ سمجھنا کہ حق بندگی ادا کر دیا، میری عبادت کر کے خالی حق بندگی ادا نہیں ہوگا۔ دوسری ذمہ داری اور اہم ذمہ داری یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرتے رہنا، ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا، توجہ نا، ان سے اچھا برتاؤ کرنا۔ اب میں جب بھی اس موضوع بولتا ہوں تو یہ آیت ضرور پڑھتا ہوں میں، اب یہ پورا تسلسل ہے اور اس کا ترجمہ کروں گا، اسی مجلس تمام کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم پر تمہارے رب کی طرف سے واجب قرار دیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرتے رہنا۔ یہ اللہ نے نیکی کا حکم دیا کہ نہیں دیا ہے؟ لیکن خالی نیکی کا حکم نہیں ہے، آگے جو ہیں وہ ایک تہذیب سکھائی جا رہی ہے، عظمت والدین کیا ہے، خدمت والدین کیا ہے، اطاعت والدین کی کیا حیثیت ہے، ان تمام چیزوں کا آگے ذکر ہوگا۔ ارشاد ہوا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، جب تمہارے ماں باپ یا دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی منزل میں آ جائیں تو خبردار ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا۔ تو نہ ڈاؤ گے جیسے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن ہے، ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کہنا۔ یا اللہ اف نہ کہنا، یا تو 6 دفعہ اف کہہ دیتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹے دودھ لے آئے سبزی نہ لائے، اوف اوف امی آپ نے تو تنگ کر دیا، اوف اوف آپ تو بس پریشان کر دیتی ہیں۔ تم کئی بار اف اف کہہ گئے، قرآن کہہ رہا خبردار ایک بار بھی اف مت کہنا۔ یعنی یہ روش خلاف قرآن ہے کہ ماں کے سامنے باپ کے سامنے آدمی کہہ دے، آپ کو کتنی بھی جھوجل آ رہی ہو لیکن نفس پہ کنٹرول کیجیے۔ ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے جب اولاد بدتمیزی کرتی ہے، لہذا اوف بھی کہنے کی اجازت نہیں۔ اللہ اور کیا کرنا ہوگا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، چونکہ فرمائش ہوئی ہے اس لیے 2-4-10 منٹ اس میں بول دیتا ہوں۔ اور یاد رکھو کہ جب وہ بڑھاپے کی منزل پہ آ جائیں دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے تو اف نہ کہنا۔ ولا تنہرہما، خبردار کبھی بھی ماں باپ سے جھڑک کے باتیں نہ کرنا۔ بڑا سناٹا ہے، خالی خیبر خندق سننے کے آدمی ہیں، تو میں وہاں بھی لاؤں گا چاہے 2.5 گھنٹے اب ہو جائیں، تو بتانا ضروری ہے نا کہ وہ خیبر بھی پڑھنا آتا ہے، خندق پڑھنا آتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ فضائل پڑھو، ڈٹ کے پڑھو۔ ہم نہیں فضائل پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ فضائل سے مسائل بھی حل کرو، تو اس لیے میں نے اصول بنایا میں فضائل پڑھتا ہوں لیکن مسائل بھی حل کرتا ہوں۔ اب آپ مجلسوں میں ہماری مسائل حل نہ ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ اب اللہ کہہ رہا ہے اور دیکھو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، دیکھو ہمیشہ ماں باپ سے نرمی سے، ملائمت سے، محبت سے، شفقت سے باتیں کرنا۔ چلیے یہ بھی کر لیا، یا اللہ اور بھی کچھ کرنا ہوگا؟ آیت ہے پوری، تسلسل ہے آیت کے اندر۔ اللہ کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب بھی ماں باپ کے سامنے جانا تہذیب سیکھ لو، جب بھی ماں باپ کے سامنے جانا سینہ چوڑا کر کے مت کھڑے ہونا، سینہ تان کے مت کھڑے ہونا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ماں باپ کے ساتھ جب بھی سامنے جانا، ماں باپ کے سامنے جب بھی جانا تو اپنے دونوں شانوں کو جھکا کے کھڑے ہونا ذلیلوں کی طرح۔ کیا کہا میں نے؟ قرآن کے الفاظ ہیں یہ۔ اور یاد رکھو جب بھی ماں باپ کے سامنے جاؤ تو شانوں کو جھکا دو۔ کیا اہتمام قدرت ہے، کیا اس نے اصول دیے ہیں۔ میرے بندو جب میری بارگاہ میں آؤ تو سروں کو جھکا دو، ماں باپ کے سامنے آؤ تو شانوں کو جھکا دو۔
نہیں ابھی کیف نہیں آیا، اب میں جو بولتا ہوں وہ بول دوں، پھر بول دوں آپ کے سامنے۔ میری بارگاہ میں آؤ تو سروں کو جھکانا، ماں باپ کے سامنے جاؤ تو شانوں کو جھکانا۔ اب عظمت والدین اس ترتیب سے بھی پہچانے، میرے سامنے آنا تو سروں کو جھکانا، ماں باپ کے سامنے جانا تو شانوں کو جھکانا۔ اب شانوں اور جو ہے سر کی مناسبت کو، نسبت کو آپ دیکھیں تب عظمت والدین سمجھ میں آئے گی۔ اللہ نے ہمارے وجود میں سب سے بلندی پہ ہمارا سر رکھا ہے، اور اب سر کے بعد اگر بلندی نصیب ہے تو شانوں کو نصیب ہے۔ سر کے بعد اگر بلندی نصیب ہے تو شانوں کو نصیب ہے۔ اللہ نے اہتمام و انصرام قدرت کیا پیغام دیا اس نے، کیا اصول زندگی اس نے ہمیں سمجھایا ہے۔ ہماری بارگاہ میں آنا تو سروں کو جھکانا، ماں باپ کے سامنے جانا تو شانوں کو جھکانا۔ اب جیسے چپ ہیں آپ، میں کیا کروں، توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ یہ ہے اہتمام قدرت اور یہ ہے قدرت کی حد بندی۔ اللہ اللہ ہے، بندے بندے ہیں۔ میں توجہ دیجئے گا، جب میرے سامنے آنا تو سر جھکانا، ماں باپ کے سامنے جانا تو شانوں کو جھکانا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ میری بارگاہ میں آؤ تو سر جھکاؤ، اس لیے کہ تمہارے وجود میں سب سے اونچائی پہ سر ہے۔ یہ سر وہاں جھکاؤ، اس کی بارگاہ میں جھکاؤ جس سے اونچا کوئی نہیں ہے، جس سے اونچا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اب تمہیں جھکنا ہے تو شانوں کو جھکاؤ، شانوں کو جھکاؤ۔ اب یہ باہر والے ریس لے رہے بیچاروں، ثواب میں وہ بھی شامل ہو جائیں کہ اصول پہچانو ہمارے۔ میں ایک اور تمہارا سر ایک، ماں باپ دو تمہارے شانے دو، ایک کو ایک کے سامنے جھکانا، دو کو دو کے سامنے جھکانا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ سننے والوں کو سلامت رکھے۔ کیا اہتمام قدرت ہے، کیا اس کے اصول ہیں، ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ 26 آیتوں سے انکار کرنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میرے دوستوں اگر وقت ہوتا تو میں اس پر تھوڑا سا بولتا، چلیے پھر کسی موقع پہ دیکھا جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، اب یہ آپ نے کبھی سوچا، چلیے وہ تو مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، بے شک واجب الاطاعت ہے، واجب التعظیم ہے، واجب الاحترام ہے، یہ ماں باپ اتنے محترم کیوں ہو گئے؟ بس آخری بات میری، ماں باپ اتنے محترم کیوں ہو گئے؟ آخر ان میں کیا خاص بات ہے؟ اس سوال کا جواب کون دے گا؟ ظاہر ہے کہ اللہ دے گا یا اس سے رسول دے گا یا اہل بیت دیں گے۔ تو سوال کیجئے کہ یہ ماں باپ اتنے محترم کیوں ہو گئے؟ اچھا میں ذرا سا کیف پیدا کر دوں یہ کہہ کے، آؤ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ان میں کیا خاص بات ہے؟ ان کی بھی دو آنکھیں، ہماری بھی دو آنکھیں، ان کے بھی دو کان، ہمارے بھی دو کان، ان کے بھی ایک دہن، ہمارا بھی ایک دہن، ان کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو پیر، ہمارے بھی دو پیر۔ یا اللہ یہ تو بالکل ہمارے جیسے ہیں، تو یہ اتنے محترم کیوں ہوں گے؟ ہم کیوں تعظیم کریں، کیوں عبادت اطاعت کریں، کیوں ان کی اطاعت کریں، کیوں ان کی اطاعت کریں، کیوں ان کی تعظیم کریں، کیوں ان کا احترام کریں؟ یہ تو بالکل ہمارے جیسے ہیں۔ کہ عقیدے کی اصلاح کرو، خبردار اگر تم نے ماں باپ کو اپنا جیسا سمجھ کے ان کی عظمت کو، ان کے احترام کو ضائع کر دیا تو میں تم پہ جنت کی خوشبو حرام کر دوں گا۔ کیا کہا میں نے؟ کہاں ہیں آپ؟ ماں باپ کو اپنا جیسا سمجھ کے اگر ان کی عظمتوں کو پامال کیا تو تم پہ جنت کی خوشبو حرام۔ زندگی بھر کی پڑھی ہوئی نمازیں بیکار، رکھے ہوئے روزے بیکار، کیا ہوا حج بیکار، ساری عمر کی عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ ماں باپ کو راضی رکھنا۔ اب ایک سوال، اس کا جواب زحمت تمام۔ پروردگارا ماں باپ کی ہم اتنی تعظیم کیوں کریں، تو جو ہے ان کی جو ہے ان کا احترام کیوں کریں اور ان کی اطاعت کیوں کریں؟ تو خالق رازق مالک ہے، تیری اطاعت کر لیں گے کہ نہیں؟ ماں باپ کی بھی اطاعت تم پر واجب ہے۔ ہاں ایک فرق کے ساتھ یہ کہنا ضروری ہے کہ میری عبادت جو ہے بلا قید و شرط ہے۔ کیا کہا میں نے؟ میری اطاعت بلا قید و شرط ہے، میری اطاعت غیر مشروط ہے، اور ماں باپ کی اطاعت مشروط ہے، یعنی شرط لگی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی کس کی اطاعت واجب ہے؟ ترتیب ناانصافی ہو کر آیت نہ پڑھوں، ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے درمیان جو اولو الامر ہیں، صاحبان امر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ یہاں جو یہ تین اطاعتیں اللہ کی، رسول کی، اولو الامر کی، یہ ہیں غیر مشروط۔
اس میں کوئی شرط نہیں ہے، لیکن ماں باپ کی اطاعت تو واجب ہے، لیکن وہاں ایک شرط لگی ہوئی ہے کہ دیکھو ماں باپ کی اطاعت ضرور کرو، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دے تو اب اطاعت واجب نہیں ہے، مخالفت واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ سے امکان ہے کہ وہ کوئی غلط حکم بھی دے دے تو وہاں اطاعت واجب نہیں ہے، توجہ ہے نا۔ لیکن یہاں پر 3 اطاعتوں کا، اللہ، رسول اور اولي الامر کی اطاعت کا غیر مشروط ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کبھی ہمیں غلط حکم دے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جس خدا کی اطاعت ہم پہ واجب ہے وہ بے عیب ہے، اور جس رسول کی اطاعت واجب ہے وہ معصوم ہے، اور جن اولي الامر کی اطاعت ہم پر واجب ہے سب کے سب صاحبان عصمت و طہارت ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ماں کا بھی مرتبہ بلند ہے، باپ کا بھی مرتبہ بلند ہے، لیکن ایک سوال، اس کا جواب کہ یا اللہ یہ اتنے عظمتوں کے مالک کیوں ہو گئے؟ کیا تم اپنی اوقات میں رہو، تم اپنے ماں باپ کا وجود ثانی ہو، توجہ، تم اپنے ماں باپ کا وجود ثانی ہو، ماں باپ ہیں، تم اولاد ہو، اولاد کی طرح رہو، اپنی حد میں رہو۔ معبود بس ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ان کی اطاعت کیوں واجب ہے، ان کا احترام کیوں واجب ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ ماں باپ کا تمہیں عرفان نہیں ہے؟ اس لیے یہ محترم ہو گئے، معظم ہو گئے اور واجب الاطاعت ہو گئے تمہارے لیے کہ ہم نے اپنی صفات میں سے، آخری بات، ہم نے اپنی صفات میں سے اپنی ایک صفت کا ان کو مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ ممکن ہے میں نے کسی موقع پر عرض کیا ہو، یاد نہیں رہتا ہے مجھے، ہم نے اپنی صفات میں سے ایک صفت کا انہیں مظہر بنا دیا ہے۔ یہ مظہر صفت الہی ہے، صفات الہی نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ مظہر صفت الہی ہے۔ یا اللہ وہ کون سی صفت ہے جن کا تو نے ماں باپ کو جو مظہر بنا دیا؟ کہ وہ ہے میری صفت رحم، توجہ دیں آپ، وہ ہے صفت رحم۔ اگر میں ان کو صفت رحم سے متصف نہ کرتا، اگر ان کو اپنی صفت رحم کا مظہر بنا کے نہ بھیجتا تو بچپن میں جتنا تم نے ماں باپ کو پریشان کیا ہے، جتنا تنگ کیا ہے، رات کی نیندیں حرام، دن کا چین حرام، تو جتنا تنگ کیا تم نے ماں باپ کو، اتنے سے تھے کیا کرتے تھے، تنگ کتنا کیا کچھ یاد بھی نہیں ہے۔ اگر صفت رحم میری ان کے اندر کار فرما نہ ہوتی تو یہی ماں باپ یا تو گلا دبا کے تمہیں مار دیتے یا گنگا کی گود میں پھینک آتے، توجہ ہے نا، ریل کی پٹری پہ ڈال آتے۔ دیکھو انہیں غصہ تو آتا تھا، غصے میں تم پہ یہ ہاتھ تو اٹھا لیتے تھے، مگر میری رحمت جو ہے وہ بیچ میں آڑے آ جاتی تھی۔ کیا کہہ رہا ہوں میں بھائی؟ رحمت، توجہ فرمایا، غصے میں ہاتھ تو اٹھ جاتا تھا، میری رحمت آڑے آ جاتی تھی، جلدے سے رحم آ جاتا تھا، ہاتھ پیچھے کر لیتے تھے۔ تو یہ ہماری صفت رحمت کا، توجہ، صفت رحم کا کمال ہے جو پل بڑھ کے تم جوان ہو گئے، پل بڑھ کے جوان ہو گئے۔ اگر یہ صفت رحم تمہارے ماں باپ میں کار فرما نہ ہوتی، توجہ، تو تمہارا وجود ہی ختم ہو جاتا۔ تو کتنی صفتوں کے مظہر ہیں ماں باپ بھائی۔ اللہ نے کہا، سنیے، اللہ نے کہا میری ایک صفت رحم کے، اب جب تک چپ رہیں گے یہی کہوں گا، میری ایک صفت رحم کے مظہر ہیں، ایک صفت رحم کے مظہر ہیں۔ میں کہوں گا یہ کیسا انصاف ہے، جن ماں باپ کو اللہ نے اپنی ایک صفت کا مظہر بنا کے بھیجا وہ تو اتنے محترم ہو گئے کہ اگر ان کو غضبناک کر دیا تو عاقبت برباد ہو جائے گی، جنت حرام ہو جائے گی۔ اور جن ہستیوں کو اللہ نے اپنی کل صفات کا مظہر بنا کے دنیا میں بھیجا ہے انہیں ناراض کر کے جنت کا انتظار ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، بہت ہی اللہ نے ماں باپ کا مرتبہ بہت بلند بتایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اوقات میں رہیں، اور یہ نہیں کہ جب تک ماں باپ زندہ ہیں تبھی تک احترام کرو اور ان کی اطاعت کرو اور ان کی خدمت کرو، نہیں۔ ایک حق کا دروازہ، ماں باپ کے حقوق کا دروازہ مرنے کے بعد بھی کھلتا ہے۔ اسی آیت کا آخری حصہ، ماں باپ مر گئے تو کیا ان کے آپ احسان سے سبکدوش ہو گئے؟ کہ نہیں؟ اللہ کہتا قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اپنے ماں باپ کے حق میں زندگی میں بھی کر سکتی ہیں دعا،
اور مرنے کے بعد تو بدرجہ اولا کرنی چاہیے. اور رب ارحمہما اسی آیت کا حصہ ہے جو چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں، انہی کا آخری حصہ ہے. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ان الفاظ میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے ان سلیقہ دعا، الفاظ دعا اللہ بتا رہا ہے، ایسے دعا کیا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ان دونوں پر، اب جو لفظی ترجمہ وہی کروں گا، یا اللہ ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا. ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما کہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا. اب یہاں ایک لطیف اشارہ دینا چاہتا ہوں، یہ بتائیے اس آیت میں اصل خطاب کس سے ہے؟ اصل خطاب عام لوگوں سے نہیں ہے، چونکہ قرآن تو نبی پہ اترا ہے نا، اور نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اس لیے ہوتا یہ ہے کہ حکم عام ہوتا ہے، خطاب خاص ہوتا ہے. لہذا حکم تو عام ہے، اس سے ہم بری نہیں ہیں، لیکن خطاب خاص ہے. کس سے خطاب ہے؟ جس پہ قرآن اترا. کس پہ قرآن اترا؟ نبی رحمت پہ، پیغمبر اسلام کے اوپر قرآن اترا ہے. اللہ اسی نبی سے کہہ رہا. اب ساری آیتیں پڑھ چکا، چھوڑیے، اب آیت کے اوپر ذرا سا تبصرہ. اسی نبی سے اللہ کہہ رہا ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. قل کیمرہ نہ دیکھیے، کیمرہ دیکھیے، مجھے دیکھیے. قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا. تو یہ بتائی اس آیت میں نبی نے اپنی زندگی میں عمل کیا یا نہیں؟ عمل کیا یا نہیں؟ بولتے جائیے نا، کیمرے کو دیکھ رہے ہیں آپ، مجھے دیکھیے آپ، توجہ ہے نا بھائی. نبی ہے نا، وہ آیتوں پہ عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو یقیناً نبی نے پوری زندگی اس آیت پہ عمل کیا، یعنی یہی کہہ کہ دعا کرتے رہے پروردگارہ ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا. تو میرا عالم اسلام سے سوال ہے، لائیو مجلس جاری ہے، دنیا سن رہی ہے، سنیے میرا سوال ہے کہ بتاؤ وہ دونوں ہیں کون جن کے لیے نبی کہتے تھے ان دونوں پر رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا؟ بھائی وہ دونوں کون ہیں؟ توجہ ہے بھائی، آپ ذرا غور کریں، تاریخ کے پس منظر میں دیکھیں. نبی، توجہ ہے، نبی کی ولادت سے پہلے ان کے باپ عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور ولادت کے کچھ سال بعد ماں کا انتقال ہو گیا. تو آخر وہ دونوں ہیں کون جنہوں نے نبی کو پالا؟ وہ ہیں کون دونوں جنہوں نے نبی کو پالا؟ آپ کو تو سب پتا ہے نا کس نے پالا، یا ابو طالب نے پالا یا فاطمہ بنت اسد نے پالا. اس لیے کہ ولادت سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، ولادت کے چند سال بعد ماں کا انتقال ہو گیا. تو میں کہوں گا ارے جن کے لیے اللہ کا نبی دعائے رحمت کرے وہی کافر ہے تو مسلمان کسے کہا جائے؟ جس نے نبوت کو بھی پالا، جس نے امامت کو بھی پالا. اللہ اکبر. نبی نے اسلام کو پروان چڑھایا اور ابو طالب نے، توجہ، بانی اسلام کو پروان چڑھایا. دنیا انصاف نہیں کرتی ہے میرے دوستو اور عزیزو. تو ماں باپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اولادیں بڑی خوش نصیب ہیں جو مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتی ہیں، اور وہ ماں باپ خوش قسمت ہیں جو اپنے پیچھے اولاد صالح چھوڑ کے جاتی ہیں. یہیں سے میں بحث کو کوتاہ کرنا چاہتا ہوں. یقیناً اگر کسی کی ماں مر جائے، باپ مر جائے، تو ظاہر ہے رونا، میں نے جہاں سے بیان اسٹارٹ کیا تھا وہیں ختم کر رہا ہوں. رونا ایک فطری حق ہے. اللہ جو ہے فطرت پر پہرے نہیں بٹھاتا. زیادہ مصائب نہیں، میں 2-3 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چلیے ماں باپ کے لیے اگر رو رہی ہیں اولادیں تو ان کا فطری حق ہے، لیکن یہ غم جو ہوتا ہے یہ لوگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. کیسے؟ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، اب تو فیس بک کھولنے کو جی نہیں چاہتا. جیسی بٹن دبائیے کسی نہ کسی کے انتقال کی خبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو عزیزوں اور دوستو، موت کا بازار گرم ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اولادیں ہی روتی ہیں، گریا کرتی ہیں. دوست، احباب، اعزاء، اقارب، ملنے جلنے والے، غم بڑھ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے. اور آپ ان حالات میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب کسی کے انتقال کی خبر ہوتی ہے تو اگرچہ خوف کا ماحول ہے، پھر بھی جو جہاں ہے وہیں سے چل پڑتا ہے. ارے فلاں چچا مر گئے، فلاں ابا کا انتقال ہو گیا، فلاں ماموں، فلاں چچا، فلاں نانی، ممانی انتقال ہو گیا، بھاگے چلے جاتے ہیں. اور ہم نے یہی دیکھا ہے، ہم نے زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جنازہ ایک ہوتا ہے، اٹھانے والے ہزاروں ہوتے ہیں.
مگر کربلا میں یہ اصول بدل گیا، یہ فلسفہ بدل گیا۔ وہاں اٹھانے والا ایک اکیلا حسین اور لاشیں 72، کبھی اکبر کا جنازہ، کبھی اون و محمد کے جنازے اٹھائے، کبھی قاسم بن حسن کا باما لاشا اٹھایا۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، اللہ اکبر۔ اور رونا تو اسی بات کا ہے کہ جس مظلوم کربلا نے دن بھر سب کی لاشیں اٹھائیں، جب وہ گھوڑے سے گرا اور شمر نے گلے پہ گند خنجر پھیر دیا تو اس حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ ہائے سب کی لاشیں اٹھ جاتی ہیں مگر کربلا کے مظلوم کا لاشا 3 روز تک بے گورو کفن پڑا رہا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ چلا ہے تو سید سجاد باپ کی لاشیں پہ گر گئے اور اتنا روئے کہ چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ جناب زینب نے آواز دی، بیٹا سید سجاد، کیا اس عالم غربت میں تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے؟ بیٹا خود کو سنبھالو، یہ کیا عالم دیکھ رہی ہوں؟ پھوپھی اماں ارے انصاف تو کیجئے، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس مظلوم کا جنازہ بے گورو کفن پڑا ہے اور بیٹا اتنا مجبور ہے کہ باپ کو نہ دفنا سکتا ہے نہ کفن دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی ٹھیک ہے، مرحوم کا انتقال ہوا، ماشاءاللہ 5 بیٹے ہیں، بڑی شان سے جنازہ اٹھا ہوگا، بڑی شان سے جنازہ اٹھا ہوگا، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ اپنے غم پہ حسین کے غم کو ترجیح دو، انشاءاللہ اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ تو آخر حسین کا لاشا دفن ہوا ہے نہیں، 1 منٹ میں مجلس تمام ہے۔ لاشوں کو سید سجاد نے کیسے دفنایا؟ اللہ اکبر۔ موجز قید خانہ شام سے باعجاز آپ کربلا میں آئے اور آنے کے بعد آپ نے لاشائے شہداء کو دفن کیا اور پھر وہ وقت آیا۔ اب ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کے رونے کے لیے کافی ہے، کیا قیامتیں گزر گئی کربلا میں۔ اللہ اکبر۔ جب لٹا ہوا قافلہ جو ہے وہ کربلا پہنچا ہے تو قبریں بن چکی تھی، بہت پہلے بن چکی تھی، بس جناب جو ہے مقاتل میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ ایک ایک بی بی اپنے اپنے وارث کی قبر سے لپٹ گئی اور ادھر جناب زینب نے اپنے کو بھائی کی قبر پہ گرایا، حسین کی قبر سے لپٹ کے زینب ہی بین کر رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، میرے ماجائے حسین، ارے ہر منزل پہ ہر مصیبت میں میں نے آپ کا ساتھ دیا، بھیا اب بہن وطن جا رہی ہے، کیا میرے ساتھ وطن نہ چلو گے؟ میرے ماجائے اگر اہل وطن نے تمہیں پوچھ لیا تو زینب کیا جواب دے گی؟ اللہ اکبر۔ اب لاشوں کے ساتھ کیا کیا بے حرمتی ہوئی ہے تفصیل کا موقع نہیں، مجلس ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ بیمار کربلا نے دیکھا زینب کے بہن ختم نہیں ہو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہی ہیں، بھائی کی قبر پہ بہن کر رہی ہیں۔ آواز دی، پھوپھی اماں سفر میں تاخیر ہو رہی ہے، اب جتنا رونا ہے چلیے مدینے میں چل کے رو لیجئے گا۔ اے پھوپھی اماں بھی اور بھی تو زیارتیں باقی ہیں، پھوپھی اماں بتائیے آپ کس کی قبر پہ چلنا چاہتی ہیں؟ رونے کا حق ادا کر دینا۔ زینب کی دونوں آنکھوں میں آنسو ہیں، آواز دی، بیٹا اب مجھے میرے شیر عباس کے قبر پہ لے چلو۔ جناب سید سجاد نے لستحق زینب کا بازو تھاما، عباس کی قبر پہ لا، انشاءاللہ آوازیں بلند ہو جائیں گی، مجلس ختم ہو گئی۔ زینب کو لا کے قبر جناب عباس پہ کھڑا کر دیا۔ زینب نے حیرت بھری نگاہوں سے کبھی قبر کو دیکھا، کبھی زینب نے سید سجاد کا چہرہ دیکھا۔ آواز دی، بیٹا سید سجاد، میں نے کہا ہے نا کہ مجھے عباس کی قبر پہ لے چلو۔ کہا پھوپھی اماں یہ چچا عباس کی قبر ہے۔ کہا میرے لال بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو کسی بچے کی قبر ہے، اس لیے کہ میرا شیر تو ایسا بلند قامت تھا کہ دور کعبہ گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو پیر زمین پہ کھج جاتے دادے۔ اے میرے لال اگر میرے عباس کی قبر ہے تو قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ کہا پھوپھی اماں ارے چچا کی شہادت کے بعد ظالموں نے چچا کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، میں نے تمام ٹکڑوں کو ایک چٹائی میں رکھ کے دفن کر دیا۔ سیالم اللہ لعنت اللہ۔ پروردگارا واسطہ یہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات آباد ہیں ان سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما،
بار اللہ میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کا قرض عطا فرما، جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، جو بے عمل انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو مشتاق حج و زیارات انہیں جو زیارات سے مشرف فرما، جو بیمار انہیں شفا کامل و صحت عاجلہ عطا فرما۔ بار اللہ ہمارے درمیان سے جو مومنین مومنات گزر چکے ان کی مغفرت فرما، ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرما، کثیر گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو اتحاد اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تمام مزارات مشرفہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جملہ امراض وبائی و غیر وبائی سے سبھی مومنین مومنات عزاداروں کو محفوظ رکھ، خصوصاً مرض کرونا کا خاتمہ فرما پروردگارہ، اور دنیا کو اس مرض سے نجات دے دے۔ بار اللہ ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے جانب شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب دین محمد ابن عبدالشکور مرحوم کو ایصال کریں۔ اچھا ایک خبر غم ہے کہ ابھی عشرت طاہرہ بنت احمد حسین کا انتقال ہو گیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جوار معصومہ کونین میں جگہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔